بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم۔ مریم کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ایک بہت اہم عمل اور ایک خاص عمل کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آج اس جہان میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت ہو، میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، ملائکہ کا بھی محبوب بن جاؤں، سب کے نزدیک میرا مقام ہو، میری عزت ہو۔ یہ ہر شخص کی طلب ہے، ہر شخص کی یہ تمنا اور چاہت ہے، اور یہ چاہت کوئی غلط اور ناجائز نہیں ہے۔ کوئی بھی اس جہان میں اپنے آپ کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو رسوا کرنا نہیں چاہتا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، مجھے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں، مجھے معاشرے میں ایک مقام ملے، معاشرے میں مجھے ایک حیثیت حاصل ہو، اللہ کے ہاں ایک حیثیت حاصل ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک حیثیت حاصل ہو۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے دو اعمال بتائے ہیں۔ اگر ان دو اعمال کو آدمی زندگی میں لے آتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک کے یہاں بھی وہ محبوب بن جائے گا، لوگوں کی نگاہوں میں بھی اس کی قدر و منزلت ہوگی، حتیٰ کہ جانور اور حیوانات بھی اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور وہ دو انتہائی آسان اعمال ہیں۔ یقیناً ہر آدمی کے پاس وہ دو اعمال موجود ہیں، لیکن ان دو اعمال میں جتنی کوئی محنت کرے گا اور جتنا اضافہ کرے گا اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بھی محبوب بنتا چلا جائے گا، اور لوگوں کی نگاہوں میں اور نظروں میں بھی محبوب بنتا چلا جائے گا، اور حتیٰ کہ جانور بھی اس سے پیار اور محبت کرنے لگیں گے۔ تفسیر روح البیان میں ایک مثال ذکر فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جس طرح سے آدمی زمین میں جب بیج ڈالتا ہے تو اس بیج کو ڈالنے کے بعد زمین میں پانی دینا پڑتا ہے۔ جب آدمی پانی دیتا ہے، بیج بھی اچھا ہو، پانی بھی اس کو اچھا لگتا رہے، تو پھر اس کے بعد اس کا پھل نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایمان کا بیج جب آدمی کے دل میں ڈل جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بندہ اقراری ہوتا ہے، اللہ کی ذات عالی پر وہ ایمان لے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس نے مانا، آخرت پر اس کو یقین ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہم سب کے پاس ایمان کا بیج ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس ایمان کے بیج کو اپنے دل میں بو لینے کے بعد، ایمان کے بیج کو اپنے دل میں ڈالنے کے بعد اگلا کام اعمال صالحہ کے ذریعے سے اسے پانی دینا ہے۔ اعمال صالحہ کے ذریعے سے اسے پانی دینا ہے۔ تو جب اس ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی مل جاتے ہیں، اور اعمال صالحہ سے مراد جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا وہ اختیار کرنی، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ان سے باز آ جانا، یہ دونوں چیزیں اعمال صالحہ ہیں۔ جن چیزوں کا اللہ کا حکم ہے ان کو اختیار کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے ان سے باز آ جانا۔ جب آدمی ایمان اختیار کرنے کے بعد اعمال صالحہ کی ان دونوں چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اب اللہ کا ارشاد ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالے گا، اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالے گا۔ اب اللہ بھی محبت کرتا ہے، ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں، انسان بھی محبت کرتے ہیں، حیوانات بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب انسان کے پاس یہ اعمال زندہ ہوتے ہیں، اور جتنے اعمال میں وہ زیادہ رغبت اختیار کرتا ہے، جتنی اس کی نماز اچھی بنتی ہے، تلاوت اس کی اچھی ہونے لگ جاتی ہے، راتوں کا قیام اس کا جتنا ہونا شروع ہو جاتا ہے، رات کو اس نے تنہائی میں قیام کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا سوائے اللہ کے، لیکن اس نیکی کا اثر اللہ پاک ظاہر کرے گا، اس کے آثار اس کے چہرے پر آئیں گے، اس کے چہرے پر رونق آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے آثار اس کو عطا فرمائیں گے، اس نیکی کا پھل اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ پھل یہی ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ بنتی چلی جائے گی۔
کہ اللہ پاک کتنا ستار ہے. گناہ انسان کرتا ہے تو پھر وہ چادر ڈال دیتا ہے، ستاری کرتا ہے، ستاری کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کو ظاہر نہیں کرتا. لیکن جب نیکی بندہ کرتا ہے، نیکی اللہ پاک چھپاتا نہیں ہے، نیکی ظاہر ہو جاتی ہے. یہ خود چاہ رہا ہوتا ہے کہ چھپے، لیکن اللہ پاک اس کی نیکی کو ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کے یہاں اس کا مقام بنتا چلا جاتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ نیک اعمال کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے. اللہ جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی محبت کر. جبریل محبت کرتے ہیں، پھر جبریل سارے آسمان والے فرشتوں سے کہتے ہیں، پھر سارے آسمان والے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور سب زمین میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اس شخص سے محبت کرو، اس لیے کہ اس سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، اللہ پاک بھی محبت کرتا ہے. اور میں اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پھیلا دیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جانور اور چوپائے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ اعمال اختیار فرمائے، ایمان کے بعد اعمال جب اختیار فرمائے، ایمان کے بیج کو اعمال صالحہ کا پانی دیتے رہے تو اللہ پاک نے ثمرہ اور پھل عطا فرمایا. کیا پھل عطا فرمایا؟ پہلا ثمرہ ان کو یہ ملا کہ وہ صحابہ اللہ کے محبوب بن گئے. اتنے محبوب بن گئے، اتنے محبوب بن گئے کہ اللہ پاک نے دنیا میں ان سے یہ کہہ دیا میں تم سے راضی ہو گیا. اللہ نے دنیا میں یہ اعلان کر دیا کہ تمہارے لیے میں نے جنت کو لکھ دیا. یہ اللہ کے محبوب بن گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے ہو گئے، اتنے محبوب بن گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بیٹھنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان سے علیحدہ نہ ہو جائیے. یہ محبت کا یہ حال ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہو گئی ان لوگوں سے، اور ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت ہو گئی، اور اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھتے تھے تو چین نہیں آتا تھا. کئی صحابہ کہتے ہیں رات کو اٹھ کر جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف دیدار کر کے آ جاتے تھے، سکون ہو جاتا تھا. یہی محبت ہے، یہ اس وجہ سے اعمال صالحہ کی وجہ سے، یہ اعمال کا ثمرہ اور پھل ہے. اور ملائکہ محبت کرنے لگے. جبریل آئے کہ اللہ کے رسول ابوبکر کو میرا سلام کہیے، اے اللہ کے رسول عائشہ کو میرا سلام کہیے، عمر بن خطاب کو میرا سلام کہیے. یہ کس بنیاد پر؟ اعمال صالحہ پر. میدان عرفات میں سارے صحابہ اکٹھے ہیں. اللہ کو اتنا پسند آیا وہ عمل، اللہ کے اتنے محبوب بنے. اللہ پاک نے جبریل آئے، کہا آج اللہ پاک ان سب سے خوش ہے اور اللہ پاک ان سب پر فخر کر رہا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاص طور پر فخر کر رہا. یہ کس پر ہے؟ یہ اعمال صالحہ کا ثمرہ ہے، نیک اعمال کا یہ بدلہ ہے. دنیا میں یہ بدلہ ہے، آخرت میں تو جنتیں ہیں ہی ہیں، دنیا میں یہ بدلہ ہے. اور جانور محبت کرنے لگے. اللہ اکبر. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے جنگلوں میں پہنچ گئے اور وہاں انہیں ضرورت پڑی مسلمانوں کے لیے ایک چھاؤنی بنانے کی. اعلان فرمایا اے جنگل کے درندوں، 3 دن کی آپ کو مہلت ہے، یہاں سے نکل جاؤ. یہ جنگل مسلمانوں کے لیے ہے اور ہمیں یہاں ضرورت ہے. یہاں ہم نے مسلمانوں کی آبادی بسانی ہے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیر، تیندوے، چیتے، درندے، ریچھ سب کے سب اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. یہ جہان اللہ پاک نے کس لیے بنایا ہے؟ انسان کے لیے تو بنایا ہے. اگر یہ انسان اللہ پاک کا بن جائے تو سارا جہان اسی کے لیے. یہ سورج، چاند، ستارے، یہ شجر، یہ حجر، یہ پتھر، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ انسان کے لیے ہے. یہ انسان کی خدمت میں سب لگے ہوئے ہیں. انسان کاش اللہ پاک کا بن جائے، سارے اسی کے لیے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے، سارا ہی اسی کا ہے. لیکن بس انسان میں وفا نہیں ہے. آج نہ اللہ سے وفا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے. آج اپنے گھر میں ہر کوئی اپنے گھر سے وفا کرتا ہے، بچوں سے وفا کرتا ہے، کرنی چاہیے. بیوی سے وفا کرتا ہے، کرنی چاہیے. چاہنے والوں سے وفائیں کرتا ہے، ناجائز وفائیں کرتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے وفا نہیں رہتی. اگر
یہ کمزور ایمان فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھا پایا تو یہ اللہ سے وفا نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت نہ سج پائی چہرے پر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عزت اور احترام کی نگاہوں سے نہ دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو بس دو ہی باتیں ذکر فرمائی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ اگر اعمال صالحہ کو بھی انہوں نے جوڑا سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ پاک ان کی محبت کو پھیلا دے، کائنات میں ان کی محبت پھیل جائے، ہر کوئی ان سے محبت کرنے لگے. کوئی بھی نیک آدمی اللہ والا یہاں اس مجلس میں آ جاتا ہے، آپ میں سے ہر آدمی اس سے مصافحہ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ پاک نے اس کی محبت تمہارے دل میں ڈالی. یہ کس بنیاد پر ہے؟ ایمان اور اعمال صالح. یہ ہر کوئی اختیار کر سکتا ہے. آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فخر سے ہم لیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں، ہم جو ہے اپنے بچوں کا نام سہیب، عمار، یہ صحابہ کے نام رکھتے ہیں. کیوں؟ ان سے محبت ہے. اور ان سے محبت ہے کس بنیاد پر؟ اعمال صالحہ کی وجہ سے. فرعون کا کوئی نام کیوں نہیں رکھتا؟ ابو جہل کا کوئی نام کیوں نہیں رکھتا؟ قارون کا کوئی نام کیوں نہیں رکھتا؟ دنیا کے بڑے بڑے نامور یہ بھی لوگ گزرے، دنیا کے اعتبار سے بڑے نامور تھے، مال و متاع، مال و اسباب اور سامان سب کچھ تھا، لیکن ان سے محبت تو نہیں. آج ان کا نام لیا جاتا ہے، جب بھی کسی جگہ پر کفر کی مثال دی جاتی ہے ان کا نام لیا جاتا ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت کی آج دلیل ہے. آج اپنے بچوں کا نام ابوبکر عمر لوگ رکھتے ہیں اس لیے کہ ان سے محبت ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم میں سے ہر آدمی اختیار کر سکتا ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ لوگوں کے نزدیک اس کا مقام ہو، لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت ہو، اللہ کا محبوب بن جائے، ملائکہ کا محبوب بن جائے، ساری کائنات کا وہ محبوب بن جائے، تو اس کے لیے اعمال صالحہ، بس ایمان کے بعد اعمال صالحہ. صرف ایمان کافی نہیں ہے، اعمال صالحہ. اور اعمال صالحہ کی بات عرض کی کہ گناہوں سے بچنا، نیکیوں کا اختیار کرنا. جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا باز آ جانا، جن چیزوں کا اللہ پاک نے حکم دیا ان کو اختیار کر لینا، اور اللہ پاک سے مانگنا اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اے اللہ مجھے ان اعمال کی توفیق عطا فرما جن اعمال پر تو راضی ہوتا ہے، ان اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اے اللہ ان اعمال سے مجھے محفوظ فرما جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اے اللہ سے مانگا جائے، دعائیں کی جائیں. اللہ پاک سے تعلق قائم کرنے کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار، سب سے مؤثر ذریعہ دعا ہے. دعا کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے. جس آدمی نے یہ دیکھنا ہو کہ میرا اپنے رب سے، اپنے مالک حقیقی سے کتنا تعلق ہے، تو وہ دیکھے کہ دعا میں اس کا کتنا جی لگتا ہے. دعا میں جی لگنا، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ اگر دعا میں اس کو جی لگتا ہے تو سمجھو کہ اللہ پاک سے اس کا تعلق ہے. اس لیے کہ جب انسان کسی سے تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو آدمی گھنٹہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، موبائل فون پر، میسج پر گھنٹے اس سے بات کر رہا ہے، اس لیے کہ محبت ہے، تعلق ہے. تو اللہ پاک سے اگر محبت ہو اور اللہ پاک سے اگر تعلق ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات کھڑی ہیں، سردیوں کی راتیں ہیں، ساری رات قیام کر رہی ہیں. صبح کہہ رہی ہے یا اللہ رات تھوڑی سی تھی، آپ سے راز و نیاز کی باتیں پوری ہوئی نہیں ہیں. کہاں آج دعائیں کرنے آتے ہیں؟ آج دعاؤں میں کہاں موقع ملتا ہے؟ تو تنہائی میں اللہ پاک کو کچھ ٹائم دیا کرو، تنہائی میں اللہ پاک سے کچھ راز و نیاز کرا کرو. رات کی تاریکی میں، تہجد میں اللہ پاک سے کچھ راز و نیاز کیا کرو، جس کی وجہ سے اللہ پاک سے تعلق بڑھے گا، محبت پیدا ہوگی، اور اللہ پاک سے اس کی محبت مانگا بھی کرو. اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان ہے.